بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اور حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے مچل کر کے سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں، زمین کے رہنے والے آسمان کی بات کرتے ہیں، اور فرشتہ تذکرہ کرتے ہیں جنت میں مدینے کا، کہاں کے رہنے والے کہاں کی بات سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تذکرہ کرتے ہیں جنت میں مدینے کا، کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں کی بات کرتے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نعت کے وقت انہوں نے کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا میں کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ نعت کے وقت انہوں نے کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا میں کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ ماشاءاللہ کتنے لوگ حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ درد دل کا علاج کرتا ہے، کہہ دیجئے آہستہ سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ درد دل کا علاج کرتا ہے، عشق تو پورا سماج کرتا ہے، کربلا میں جو کل اکیلا تھا آج وہ ہر ایک دل پہ راج کرتا ہے، کربلا میں جو کل اکیلا تھا آج وہ ہر ایک دل پہ راج کرتا ہے۔ یہ تھے جناب شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ جناب عاقب رضا الہبادی صاحب قبلہ، جو بہترین انداز سے نعتیہ کلام سے سامعین کو قلوب کو مجلہ فرما رہے تھے۔ اب آئیے ملک ہندوستان کے وہ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ مولانا قاری غلام ربانی نشتر الہبادی صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ ان کے آنے سے قبل 4 مصرع پڑھتا ہوں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں۔ ذرا بیداری کے ساتھ کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں، اور دور ہوتی ہے میری ساری مشکلیں جب میں غوث اعظم کا نام لیتا ہوں، کہ دور ہوتی ہے میری ساری مشکلیں جب میں غوث اعظم کا نام لیتا ہوں۔ اور کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، سب کی زباں پہ نام ہے پیران پیر کا، اور اس کے قریب مشکلیں آگی نہیں سکتی جو بن گیا ہے غلام پیران پیر کا۔ خدا جس حال میں رکھے ہمیں رہنا ہی پڑتا ہے، جو غم قسمت میں لکھے ہیں اسے سہنا ہی پڑتا ہے، اور مسرت کی گھڑی میں تم علی کو بھول بھی جاؤ مگر مشکل گھڑی میں یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔ اور حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، علی کے نام کا ایک نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے، اور عقل سے تم کو کام لینا تھا، کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ عقل سے تم کو کام لینا تھا، ایک بغدادی جام لینا تھا، تم کو مشکلوں نے گھیر کا ہے میرے غوث الورا کا نام لینا تھا، عقل سے تم کو کام لینا تھا۔ اور آخری 4 مصرع کہ مشینی دور ہے ہر شے بسط رفتار چلتی ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ مشینی دور ہے ہر شے بسط رفتار چلتی ہے، جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے، اور وہاں پیتے ہیں بکری شیر بھی ایک گھاٹ پر پانی، کہ وہاں پیتے ہیں بکری شیر بھی ایک گھاٹ پر پانی، جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے وہاں پیتے ہیں
بکری شیر بھی ایک گھاٹ پر پانی، جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے، جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے۔ اور ہم تمام سنی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم غوث پاک کی جب محفلیں سجاتے ہیں تو حضور غوث پاک ضرور تشریف لاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا شعر ہے، مجھے امید ہے کہ اس مجمع میں اہل اسٹیٹ سے لے کر کے کوئی نیچے مجمع تک کوئی خاموش نہیں رہے گا کہ کبھی مشکل سبھی مشکل ہمارے گھر نہیں آتی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، آگے سے لے کے پیچھے تک پورا مجمع کہہ دیجئے یا رسول اللہ، کہ کبھی مشکل سبھی مشکل ہمارے گھر نہیں آتی، ٹھہر جاتی ہے دروازے پہ کبھی اندر نہیں آتی، اور لکھا ہے میں نے جب سے دروازے پہ یا غوث المدد، لکھا ہے میں نے جب سے دروازے پہ یا غوث المدد، بلائے سر پٹکتی ہے مگر سر پر نہیں آتی، لکھا ہے میں نے جب سے دروازے پہ یا غوث المدد، بلائے سر پٹکتی ہے مگر سر پر نہیں آتی۔ آئیے آنے والے خطیب اہل سنت ناشر